بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم طالبان علوم نبویہ، آج میں آپ کے سامنے کتاب ہدایت النحو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہدایت النحو درس نظامی میں پڑھائی جانے والی علم نحو کی مشہور کتاب ہے۔ اس کی اہمیت سے اساتذہ کرام اور علماء ذوی الاحترام بخوبی واقف ہیں۔ نحوی مسائل اور قواعد و ضوابط کے استحضار کے لیے یہ کتاب بے حد فائدہ مند اور نافع ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر اس کتاب کو محنت سے پڑھا جائے اور طلبہ اس کو محنت سے پڑھیں تو اور مسائل نحو، قواعد نحو صحیح طور پر یاد کر لیے جائیں تو عربی عبارات پڑھنے میں کوئی الجھن، پریشانی، دقت نہیں ہوگی، اور قرآن و حدیث، اصول فقہ اور تمام علوم اسلامیہ میں یہ کتاب معین ثابت ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے جو ہے اسباق ہدایت النحو تو بیان نہیں کروں گا، البتہ اس کتاب کا جو نام ہدایت النحو ہے اس پہ تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا۔ تو آپ پہلے یہ غور کریں، پہلی بات تو یہ ہے اس کتاب کا نام جو ہدایت النحو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو ہدایت النحو، ہدایت مضاف ہے، النحوی مضاف الیہ ہے۔ تو یہ تو پتہ ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی اگر ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اضافت کی کون سی قسم یہاں پر ہے، آیا اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے۔ تو یہ پتہ ہونے کے لیے کہ ہدایت النحو یہ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اضافت لفظی اور معنوی کے درمیان فرق۔ تو اضافت لفظی اور معنوی کے درمیان فرق یہ ہے، اضافت لفظی کی آپ تعریف کر دیں، اضافت معنوی کی تعریف کر دیں، فرق خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اضافت لفظی کی تعریف کرتے ہیں کہ مضاف صیغہ صفت ہو۔ اضافت لفظی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ صیغہ صفت ہوتا ہے، اور اضافت معنوی میں جو مضاف ہوتا ہے صیغہ صفت نہیں ہوتا۔ اب صیغہ صفت سے مراد کیا ہے تو اس کی بھی شارحین نے وضاحت کر دی ہے کہ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ اور اسم تفضیل، یہ چار چیزیں ہیں۔ جب صیغہ صفت سے مراد یہ چار چیزیں ہیں تو لہذا اب آپ یہاں پر دیکھیں ہدایت النحو کا یہاں پر ان چار چیزوں میں سے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ خود دیکھیں ان چار چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے اور نہ اسم تفضیل ہے۔ تو جب صیغہ صفت مضاف نہیں ہے اور اضافت لفظی تب ہوتی جبکہ صیغہ صفت مضاف ہوتا، جب صیغہ صفت مضاف نہیں تو لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ
کہ یہاں پر اضافت لفظی نہیں ہے بلکہ اضافت معنوی ہے، اضافت معنوی ہے۔ اضافت معنوی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہاں پر جو مضاف ہے وہ صیغہ صفت نہیں ہے بلکہ صیغہ صفت کے علاوہ ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اضافت لفظی نہیں بلکہ اضافت معنوی ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اضافت معنوی ہے تو اب بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اضافت معنوی کی 3 قسمیں ہوتی ہے: اضافت لامیہ، اضافت بیانیہ اور اضافت ظرفیہ، جس کو اضافت بیانیہ کو منیہ بھی بولتے ہیں اور اضافت ظرفیہ کو فیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اضافت کی 3 قسمیں ہیں اضافت معنویہ کی۔ ان 3 قسموں میں سے کون سی قسم یہاں پر ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اب یہ بھی معلوم ہونے کے لیے کہ کون سی قسم ہے تمام کی تعریفات یاد ہونا چاہیے۔ تو اضافت لامیہ میں اضافت بمعنی لام ہے، یعنی اضافت لامیہ میں اضافت جو ہوتی ہے وہ لام کے ذریعے ہوتی ہے، اور اضافت منیہ میں اضافت من کے ذریعے ہوتی ہے، اور اضافت ظرفیہ میں اضافت فی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اضافت لامیہ ہے، منیہ ہے یا ظرفیہ ہے؟ تو اس کی بھی شناخت کے لیے ہمارے علماء نے صراحت فرما دی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں، اور اس کو میں دلیل حصر کے طور پر بھی اگر بیان کروں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مضاف الیہ مضاف کا جنس ہے یا نہیں ہے۔ اگر مضاف الیہ مضاف کا جنس نہیں ہے تو وہ اضافت لامیہ ہے۔ اگر مضاف الیہ مضاف کا جنس ہے تو وہ پھر اضافت منیہ ہے، اور اگر مضاف الیہ مضاف کا جنس نہیں بلکہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف واقع ہے تو وہ اضافت ظرفیہ ہے۔ اس کو جو ہے آسان انداز میں اس طرح بیان کرو کہ آپ یہ دیکھیں کہ مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کا جنس ہے۔ اگر مضاف الیہ مضاف کا جنس ہے تو وہ اضافت منیہ، اگر مضاف الیہ مضاف کا جنس نہیں ہے تو وہ اضافت لامیہ ہے، اور اگر مضاف الیہ مضاف کا ظرف واقع ہے تو وہ اضافت ظرفیہ ہے۔ تو اب جب تینوں کی تعریف ہو گئی، اب آپ یہاں پر غور کریں۔ ہدایہ مضاف ہے، النحوی مضاف الیہ ہے۔ النحوی یہ مضاف الیہ ہے، تو کیا یہ ہدایہ کے لیے جنس ہو سکتا ہے، ظرف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ خود غور کریں، النحوی یہ ہدایہ کے لیے نہ جنس ہو سکتا ہے اور نہ ظرف ہو سکتا ہے۔ جب دونوں مجرد ہے، دونوں سے خالی ہے، تو لہذا یہ بات جب 2 چیزیں ختم ہو گئی اور 3 چیزیں تھیں، 2 چیزیں ختم ہو گئی، تو اب جو ایک چیز ہے یہ خود بخود ثابت ہو جائے گی، اور وہ اضافت لامیہ۔ ہدایت النحو میں کون سی اضافت ہوگی؟ اب اضافت لامیہ۔ اضافت منیہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ہے مضاف الیہ جو ہے یہ مضاف کا جنس نہیں ہے، اور اضافت ظرفیہ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر اضافت جو ہے وہ اضافت لامیہ ہے۔ تو یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ اضافت تو ہے، اضافت کی 2 قسم، اضافت لفظیہ معنویہ میں سے معنویہ ہے، اور اضافت کی معنوی اقسام میں سے اضافت لامیہ ہے۔ یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب یہ تو ترکیبی اعتبار سے ہو گئی، اب ہم لغتی اعتبار سے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ یہ ہدایت النحو آپ اکثر بڑی جماعتوں کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ لفظ ہدایت جو ہے اس کے بارے میں منطق کی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں علماء بہت تفصیلی بیان کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے منطق کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے لفظ ہدایت کو، اور اس کے بارے میں
جو ہے منطق کی کتابوں میں واضح طور پر موجود بھی ہے اس کی صراحت، اس کی وضاحت لفظ ہدایت کا۔ تو لفظ ہدایت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے راستہ دکھانا۔ یہ لفظ ہدایت مصدر ہے باب ضربہ کا، ہدا یہدی ہدایتن سے، اور یہ معطل ہے، معطل کے ساتھ ساتھ ناقص یائی ہے کہ اس کے لام کلمی کی جگہ حرف علت واقع ہے، معطل ناقص یائی۔ تو یہ تو لغوی معنی ہو گیا راستہ دکھانا۔ اصطلاحی اس کا معنی کیا ہے؟ تو اصطلاحی اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے اراءۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا، مقصد تک پہنچا دینا۔ یہ جو ہے اس میں گمراہی ناممکن ہوتا ہے اور محال ہوتا ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اس میں گمراہی ممکن ہے۔ تو یہ ہدایت کے دو معنی ہوئے، ایصال الی المطلوب اور ایک ہے معنی اراءۃ الطریق۔ اس کو آپ مثالوں سے سمجھیں۔ جیسے آپ یوں سمجھیں، آپ اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف کی اسٹیشن پر آپ کھڑے ہیں اور آپ کو مزار خواجہ غریب نواز، حضور خواجہ غریب نواز کے مزار تک جانے کے لیے راستہ معلوم نہیں ہے۔ اب آپ اسٹیشن سے جو ہے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر کسی سے آپ راستہ معلوم کریں اور آپ راستہ پوچھیں، تو جس سے آپ نے ایڈریس پوچھا اور جس سے آپ نے پتہ معلوم کیا، اگر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سواری پر بٹھا کر مزار خواجہ غریب نواز تک چھوڑ جائے، تو یہ ہے ایصال الی المطلوب کہ آپ کو مقصد تک وہ آدمی پہنچا گیا۔ اس میں گمراہی ناممکن ہے، اس میں آدمی بھٹک ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جس سے آدمی نے ایڈریس پوچھا ہے انہوں نے خود اس کو مزار تک چھوڑا، تو اس میں گمراہی تو نہیں ہو سکتی، آدمی بھٹک نہیں سکتا۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب کہ مقصد تک پہنچا دینا، اس میں گمراہی محال ہوتا ہے۔ اب اراءۃ الطریق کیا ہے کہ آپ نے اجمیر شریف کی اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ایڈریس تو پوچھا، لیکن اس نے کیا کیا، آپ کو خالی راستہ بتا دیا، راستہ دکھا دیا کہ ادھر سے جانا ہے، آپ کو پہنچایا نہیں۔ اب آپ نکل پڑے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھٹک جائیں، خالی اس نے آپ کو راستہ دکھایا ہے، پہنچایا نہیں۔ اور اراءۃ الطریق کا معنی ہے راستہ دکھا دینا، لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر ادھر ہو جائے اور آپ بھٹک جائیں، تو اس میں گمراہی ممکن ہے۔ تو یہ ہدایت کے دو معنی ہوئے، ایصال الی المطلوب اور ایک دوسرا معنی ہوا اراءۃ الطریق۔ یہ دو معنی، پہلا معنی یہ معتزلہ مراد لیتے ہیں اور دوسرا معنی اہل سنت و جماعت یعنی اشاعرہ مراد لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو لفظ ہدایت کے جو دو معنی بیان کیے جاتے ہیں کتابوں میں، اس پر بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ انہی میں سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جب بات آ گئی تو بیان کر دوں۔ یہ جو دو معنی بیان کیے گئے ہدایت کے، اس پر یہ دونوں معنی قرآن کی آیتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور رہا ثمود تو انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایصال الی المطلوب میں بھٹکنا یہ محال ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، گمراہی ناممکن ہوتی ہے، آدمی بھٹک نہیں سکتا، یہ تو آپ پہلے یاد رکھیں۔ اب آپ سمجھیں، اور رہا ثمود تو ہم نے انہیں راہ دکھائی تو انہوں نے سوجھنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے ہدایت کا پہلا معنی مراد ہے ایصال الی المطلوب،
تو اب اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ سمود کے لوگ ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایصال الی المطلوب میں گمراہی ناممکن ہوتی ہے، تو لہذا جب سمود کے لوگ بھٹک گئے، گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہونا یہ ایصال الی المطلوب کے منافی ہے، تو لہذا اس آیت مبارکہ سے ہدایت کا جو پہلا معنی تھا ایصال الی المطلوب وہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا معنی بھی قرآن کی ایک دوسری آیت سے ٹوٹتا ہے۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا 20 پارے میں انک لا تہدی من احببت، فرمایا بے شک یہ نہیں کہ تم جسے چاہو اپنی طرف سے ہدایت دے دو۔ دوسرا معنی اراعۃ الطریق ہے، اس میں بھٹکنا کیا ہے؟ ممکن ہے، آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں انک لا تہدی من احببت، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے چاہو اپنی طرف سے ہدایت دے دو، ہاں جسے چاہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں انک لا تہدی من احببت میں کہ ہدایت کا دوسرا معنی اگر اراعۃ الطریق مراد لیں، اگر اراعۃ الطریق مراد لیں تو ثابت یہ ہوگا کہ اللہ کریم، یہ آیت چونکہ ہمارے رسول کو مخاطب کرتی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو راستہ دکھانے سے منع فرما رہا ہے، اور حالانکہ یہ آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت جس مقصد کے تحت ہے، اور آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھانا، یا اس کے بالکل برخلاف معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس آیت مبارکہ سے ہدایت کا جو دوسرا معنی اراعۃ الطریق ہے وہ مراد نہیں لے سکتے، تو ہدایت کے دونوں معنی باطل ہو جاتے ہیں۔ ایصال الی المطلوب وہ بھی باطل ہو گیا، اور ہدایت کا دوسرا معنی اراعۃ الطریق وہ بھی جو ہے باطل ہو گیا، تو ہدایت کے دونوں معنی ٹوٹ گئے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ سے۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے، شرح تہذیب میں بھی اس کا جواب ذکر ہے، اور بھی دیگر کتب منطق میں اور بھی کتابوں میں، نور الانوار وغیرہ میں بھی جو ہے اس بارے میں بحثیں کی گئی ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے تفسیر کشاف کے حاشیے میں اس کا جواب تحریر فرمایا ہے، اور آپ نے لکھا کہ یہ بات واضح ہے کہ لفظ ہدایہ یہ دو معنوں کے درمیان مشترک ہے، دونوں معنوں کے درمیان یہ لفظ عام ہے، دونوں معنوں کے درمیان یہ لفظ مشترک ہے، اور جب دو معنوں کے درمیان کوئی لفظ مشترک ہو، اور مشترک کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے قرینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہذا یہاں پر بھی جب یہ دو معنوں کے درمیان مشترک ہے لفظ ہدایہ، تو کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے قرینے کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ قرینہ کیا ہوگا؟ تو حضرت علامہ تفتازانی نے اس بارے میں تفصیلی وضاحت فرمائی کہ یہ لفظ ہدایہ جو ہے یہ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ ایک مفعول نہیں ہوتا۔ اگر جو ہے کبھی ایک مفعول اگر لفظوں میں ذکر ہو تو دوسرا مفعول اس کا مقدر ہوتا ہے۔ بہرحال تو لفظ ہدایہ یہ دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہے، اب وہ دو مفعول چاہے لفظوں میں ذکر ہو یا ایک لفظ میں ذکر ہو یا ایک جو ہے مقدر ہو، لیکن یہ ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرح متعدی۔ تو فرمایا کہ ہدایہ کا جو پہلا مفعول ہوتا ہے یہ ہدایہ اس کی طرف جو ہے پہلے مفعول کی طرف بغیر کسی واسطے کے متعدی ہوتا ہے۔ ہدایہ مفعول اول کی طرف ہمیشہ بغیر کسی واسطے کے متعدی ہوگا، لیکن جو اس کا دوسرا مفعول ہے
اس کے ذریعے پہچان ہو جائے گی۔ جو دوسرا مفعول ہے تو دوسرا مفعول تو مفعول ثانی کی طرف یہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بغیر واسطے کے متعدی ہوتا ہے، اور کبھی مفعول ثانی کی طرف لام یا الا کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ تو علامہ تفتازانی نے فرمایا جب مفعول ثانی کی طرف یہ بغیر کسی واسطے کے متعدی ہو تو وہاں پر مراد ایصال الی المطلوب ہوگا، اور جب یہ واسطے کے ذریعے مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو تو وہاں پر مراد اراءۃ الطریق ہوگا۔ تو اب اس قاعدے سے تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس طور پر کہ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ ایصال الی المطلوب مراد نہیں لے سکتے۔ دیکھیے فہدیناہم میں ہم یہ ہدینا کا پہلا مفعول ہے، اس میں الی الاسلام مقدر ہے، فہدیناہم الی الاسلام، تو ہم نے ان کو اسلام کی طرف راہ دکھائی۔ تو دیکھیں فہدیناہم الی الاسلام، یہاں پر جو دوسرا مفعول ہے وہ الا کے ذریعے سے ہے، اور ہدینا اپنے مفعول ثانی کی طرف الا کے ذریعے متعدی ہے، تو لہذا یہاں پر ایصال الی المطلوب مراد نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں پر مراد اراءۃ الطریق ہوگا، اور اراءۃ الطریق میں چونکہ گمراہی ممکن ہے تو لہذا اگر سمود کے لوگ ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، اراءۃ الطریق یہاں پر مراد ہے، لہذا ہدایت کا معنی اس سے ٹوٹے گا نہیں۔ یہ ایک وضاحت ہو گئی۔ دوسری آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی صورت بنے گی کہ مفعول ثانی جو ہیں، تو یہاں پر اِنَّكَ لَا تَهْدِي، لا تہدی کا جو مفعول اول ہے وہ مقدر ہے، اور وہ ہے الاسلام، اِنَّكَ لَا تَهْدِي الاسلام من احببت۔ تو اب چونکہ من احببت یہ اس کا مفعول ثانی ہے، اور مفعول ثانی کی طرف لا تہدی بغیر کسی واسطے کا متعدی ہے، تو یہاں پر اراءۃ الطریق مراد نہیں ہے، یہاں پر ایصال الی المطلوب مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ بے شک یہ نہیں اے محبوب تم جسے چاہو اپنی طرف سے ہدایت کر دو، تو یہاں پر جو ہدایت کے معنی ہے وہ ہدایت کا معنی اول مراد ہے، وہ ہے ایصال الی المطلوب، کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہدایت ہے وہ ہدایت ایصال الی المطلوب نہیں بلکہ اراءۃ الطریق ہے، منزل مقصود تک پہنچانا مراد نہیں بلکہ آپ کا خالی صرف لوگوں کو راستہ دکھا دینا ہے۔ تو یہ ہدایت کا یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ ایصال الی المطلوب مراد ہے، اور اللہ کریم اپنے محبوب کو ایصال الی المطلوب سے منع فرما رہا ہے، نہ کہ اراءۃ الطریق سے منع فرما رہا ہے، ورنہ اگر اراءۃ الطریق سے منع فرمایا جائے تو پھر آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد اور بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلایا جائے۔ تو یہ ہدایت کے دو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، اور ایک ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق۔ یاد رکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ مند یہ چیزیں ہیں۔ تو میں کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ آپ کے سامنے لفظ ہدایہ کے بارے میں وضاحت ہو گئی، اور اس کے بارے میں ترکیبی بحث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس پر اور بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے منطق کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے النحوی، مراد اس سے علم نحو ہے۔ ہدایت النحو میں جو لفظ ہدایہ ہے یہاں پر ہدایت کا معنی ثانی مراد ہے اراءۃ الطریق، اور یہ مطلب ہے ہدایت النحو، ایسی کتاب کہ جو علم نحو کی طرف راستہ دکھائے، رہنمائی کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔